پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چڑیا جس کا نام رانو تھا، وہ بہت غریب تھی۔ وہ بڑی مشکل سے اپنا گزارا کرتی، کھیتوں میں سبزیاں اگاتی، ان کو بیچ کر اپنا گھر چلاتی تھی۔ ایک دن رانو چڑیا کھیتوں میں سبزی اگانے کے لیے گئی۔ جیسے ہی اس نے مٹی کھودنا شروع کیا تو مٹی میں سے اس کو ایک صندوق ملا۔ وہ صندوق دیکھ کر حیران رہ گئی۔ رانو چڑیا نے صندوق کو باہر نکالا، اس کو اچھی طرح سے صاف کیا، اور جیسے ہی اس نے اس کو کھول کر دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ ارے، یہ کیا ہے اس کے اندر؟ اتنے سارے پیسے! چڑیا نے جب پیسے دیکھے تو وہ حیران ہو گئی کہ یہ سب کہاں سے آ گیا۔ لیکن چڑیا نے صندوق کو اٹھایا اور خاموشی سے گھر کے اندر رکھ دیا۔ جیسے ہی رات گزری، صبح جب چڑیا سو کر اٹھی تو صندوق وہاں سے غائب تھا۔ چڑیا بہت پریشان ہوئی۔ اس نے کہا، آخر وہ میرا خزانہ تھا اور اس خزانے کو کون لے گیا؟ سارا دن سوچتی رہی۔ آخر میں اس کو اپنا دوست الو یاد آیا۔ وہ الو کے پاس گئی اور اس کو ساری بات بتا دی۔ الو نے کہا، تم فکر مت کرو، میں تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ ہم دونوں مل کر چور کو ڈھونڈ لیں گے۔ الو رانو چڑیا کو لے کر اس کے گھر کے پاس آیا۔ اس نے اس کے گھر کے آس پاس چھان بین کی تو پتہ چلا کہ وہاں پر ایک سفید رنگ کا پر پڑا ہے۔ الو نے جب پر اٹھایا اور دیکھا تو وہ راجو کبوتر کا پر تھا۔ دونوں سمجھ گئے کہ یہ کام راجو کبوتر کا ہے۔ اس نے رانو چڑیا سے کہا کہ ہم دونوں ایسا کرتے ہیں کہ صبح کو راجو کبوتر کے گھر جائیں گے۔ رانو چڑیا نے کہا، ٹھیک ہے۔ چلو رانو چڑیا، راجو کبوتر کے گھر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے الو بھائی، لیکن کیا وہ مان جائے گا؟ ہاں رانو چڑیا، تم فکر نہ کرو، مجھے سارا منوانا آتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، چلتے ہیں۔ راجو کبوتر، دروازہ کھولو، ہم نے تم سے بات کرنی ہے۔ راجو کبوتر تو بہت ڈر جاتا ہے۔ دروازہ کھلا ہے، اندر آ جاؤ، کیا بات ہے؟ راجو کبوتر، ہم نے تمہارے گھر کی تلاشی لینی ہے۔ راجو کبوتر یہ سن کر بہت پریشان ہو جاتا ہے، اور وہ قاضی الو کو انکار بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ خاموش ہو گیا۔ چڑیا نے جیسے ہی دیکھا تو اس کو اپنا صندوق نظر آ گیا۔ وہ ایک دم صندوق کے پاس پہنچی اور بولی، ارے یہ تو میرا صندوق ہے، یہ یہاں کیسے؟ کبوتر اچانک یہ سب دیکھ کر بہت شرمندہ ہو جاتا ہے اور خاموش ہو جاتا ہے۔ رانو چڑیا اور الو کبوتر کو بہت باتیں سناتے ہیں اور اپنا خزانہ لے کر گھر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ رانو چڑیا کو دوبارہ سے خزانہ مل گیا تھا اور وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ اس نے اس خزانے میں سے کچھ پیسے غریب بچوں میں بانٹ دیے اور باقی اپنے لیے سنبھال کے رکھے تاکہ کوئی اچھا سا کاروبار شروع کر سکے اور اپنا اچھا گزر بسر کر سکے۔